السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لائبہ ارشاد امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ سوری میں کچھ ٹائم کے لیے غائب ہو گئی تھی، مگر اب کوشش ہوگی کہ اس ناول کو کمپلیٹ ہی کروں۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں۔ چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول اسیر عشق، اسکلم لائبہ ارشاد، ایپیسوڈ 5۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اردو کی تیاری کر رہی تھی کہ عمل کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ اس نے نہ سمجھی سے فون اٹھا کر اسکرین کو دیکھا جہاں ان نون نمبر سے نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کو اگنور کرتے واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پڑھنے لگی کہ کچھ ہی سیکنڈ بعد فون واپس بج اٹھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کال اٹینڈ کرتے کان سے لگایا۔ ہیلو کون؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ میں ہوں، فون کی دوسری طرف سے جواب آیا۔ میں کون؟ بکری؟ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق اب اتنا ایڈوانس دور نہیں آیا کہ بکریاں فون کرنے لگیں، اس لیے پرینک کال کسی اور کو کر لیں۔ اماں نے جواب دیتے فون رکھنے لگی تھی جب دوسری طرف سے جلدی سے واپس جواب آیا۔ نہیں سنیں، میں بکری نہیں ہوں، میں ایان لغاری، آپ کا کلاس میٹ بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ اوہ اچھا، آپ، میں سمجھی بکری ہے۔ جی الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اماں نے کنفیوز ہوتے جواب دیا۔ جی میں بھی، اللہ کے فضل سے فٹ پاٹ۔ ویسے آپ کی ڈرائنگ کافی اچھی ہے، ایان نے مسکرا کر کہا۔ آپ کا شکریہ، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا اور میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ اماں نے سوال کیا۔ یہ لو ہماری چائے بن گئی، آجو اب پڑھتے ہیں۔ خدیجہ چائے کے 2 کپ ساتھ بسکٹ کمرے میں لاتی بولی تھی کہ اماں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا تھا۔ وہ دراصل جب آپ پیپر کے بعد گھر جاتے ہوئے مجھ سے ملی تھی تو آپ کی پیپر شیٹ کی گئی تھی، میں نے اٹھا کر دیکھا، آپ کو دینے لگا تو آپ آگے چلی گئی تھی۔ میں نے پیپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اسی میں آپ کا نمبر، ڈرائنگ اور کچھ سگنیچرز بنے ہوئے تھے۔ لگتا ہے آپ نے پیپر نہیں کیا؟ ایان نے ایسا اچھا، تبھی میں سوچوں میرا پیپر کہاں گیا۔ مسٹر ایان، ایسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے پیپر کیا ہے اور بہت اچھا دیا ہے۔ میں فون رکھتی ہوں، مجھے اگلے پیپر کی تیاری کرنی ہے، اللہ حافظ۔ اماں نے کہتے فون بند کر چکی تھی کہ خدیجہ نے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کس سے بات کر رہی تھی۔ ہاں لڑکی ایسے نہیں دیکھو، تمہیں سارے جواب ملیں گے۔ یہ ایان لغاری تھا۔ میں نے پوچھا نمبر کہاں سے ملا ہے تو کہتا ہے آپ جب گئی تھیں تو آپ کے ہاتھ سے پیپر گر گیا تھا آپ کا، اس میں نمبر تھا، میں نے وہیں سے دیکھ کر کال کی۔ اماں نے پھر خدیجہ کو تفصیل سے فون پر ہونے والی ساری بات بتائی۔ اچھا، اور پیپر میں تمہارا نمبر کس نے لکھا؟ خدیجہ نے سوال کیا۔ میں نے لکھا تھا، اماں پرسکون انداز میں بولی۔ اور تم نے کیوں لکھا تھا؟ خدیجہ نے دوسرا سوال کیا۔ وہ میں بور ہو رہی تھی پیپر میں تو بس، پھر میں نے ڈرائنگ بنائی، سگنیچر کیے، الگ الگ طریقے سے نمبر لکھ کر دیکھ رہی تھی، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، اماں نے جواب دیا۔ کیا مطلب بور ہو رہی تھی؟ مجھے پیپر کرنے کے لیے 2 گھنٹے بھی کم لگ رہے تھے، تمہیں سارا پیپر آتا تھا یا تم نے پیپر؟ خدیجہ نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اماں نے کندھے اچکاتے پوچھا۔ جو میں سوچ رہی ہوں عمل ویسا ہی ہے؟ خدیجہ جیسے عمل کے دماغ تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ویسے تم چائے بہت اچھی بناتی ہو یار، عمل اطمینان سے بسکٹ کھاتے بولی۔ عمل تم نے واقعی پیپر نہیں کیا؟ خدیجہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں جی میں نے واقعی پیپر نہیں دیا۔ اب ٹیچر محترمہ منہ بند کرے ورنہ منہ میں مکھی چلی جائے گی۔ عمل ایسے بول رہی تھی جیسے اسے کسی بات کی پریشانی ہی نہ ہو۔ کیا عمل؟ لیکن کیوں یار، اس طرح سے تو تم فیل ہو جاؤ گی نا؟ خدیجہ حیران ہوئی۔ ہاں تو فیل ہی تو ہونا چاہتی ہوں، عمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ واپس سے کہنا۔ خدیجہ حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی جو بالکل پرسکون تھی۔ وہی جو تم نے سنا، میں فیل ہی ہونا چاہتی۔ اس نے اپنی کہی بات دہرائی۔ لیکن کیوں؟ پاگل ہو؟ اپنا سال کیوں ضائع کرنا چاہتی ہو تم؟ خدیجہ چیخنے کے انداز میں بولی تھی۔ شش، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا پاگل لڑکی۔ عمل نے خدیجہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے آہستہ بولنے کو کہا۔ اچھا بتاؤ لیکن تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ خدیجہ نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہیں بتایا تھا نا میں نے، کب سے کہہ رہی تھی، مگر تم میری باتوں کو مذاق سمجھتی تھی۔ میں نے آغا جان سے کہا تھا جب تک میں انٹر میں پاس نہیں ہو جاتی تب تک میں ان کے لاڈلے پوتے سے یعنی تمہارے بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ اب ایسے تو فیل ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے پیپر ہی خالی چھوڑ دیا۔ میں فیل ہو جاؤں گی اور پھر میری تمہارے بھائی سے شادی نہیں ہوگی۔ یقین جانو بہت سوچا، بس یہی ایک آپشن نظر آیا مجھے تو میں نے اسی کو ایگزیکیوٹ کر دیا۔ اگر کسی کو شک ہو گیا تو؟ خدیجہ نے سوال کیا۔ کس بات کا شک؟ عمل ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی شک کہ تم نے اتنے اچھے گریڈ سے پاس ہونے والی اچانک سے فیل کیسے ہو گئی، پھر کیا کرو گی؟ شک کیسے ہوگا پاگل، بورڈ والوں کو تو سب کو ہی پتہ ہے کیسے ہیں بچوں کو فیل کر دیتے ہیں، میں تو بس۔ عمل نے چائے پیتے ہوئے جواب دیا۔ اور کب تک کرو گی تم یہ؟ جب تک تمہارا بھائی وہ جلاد بھائی تھک کر کسی اور سے شادی نہیں کر لیتا، عمل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ عمل میڈم اگر آپ نہیں جانتی تو میں آپ کو بتا دوں، 2 سپلیاں صرف 3 ہوتی ہیں، اس کے بعد واپس سے پڑھنا پڑتا ہے۔
हाँ, शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी उस खड़ूस से, अमर गुस्से से बोली थी। और अगर भाई ने पढ़ाई छुड़वा दी तो? खतीजा ने खदशा जाहिर किया। नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि मैंने यही तो शर्त रखी है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं रोना शुरू कर दूंगी और आगा जान मेरे आंसुओं से पिघल कर मान जाएंगे। अमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और अगर भाई को पता चल गया तुम्हारी इस प्लानिंग का तो? इस सकूटे जिनको कौन बताएगा, और इसका दिमाग कहीं भी जा सकता है, लेकिन इस तरफ नहीं जा सकता कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, अब बस तुम भी किसी को ना बता देना, समझी? अब चाय के सिप लेते बिस्किट खाते वो पुरसकून हजम बोली। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ना ये मेरे भाई को सकूटा जिन जल्लाद खड़ूस नहीं बोला करो, वो बहुत अच्छे हैं, हमारी बेहतरी के लिए मना करते हैं, वो जैसे भी हैं भाई हैं वो मेरे। खतीजा मुंह बनाते बोली। अरे अरे, अपने भाई की मासूम बहन, मैं जानकर थोड़ी कहती हूँ, वो चलते फिरते मुझे डांटते रहते हैं, गुस्से में बोल देती हूँ। अच्छा, अब नहीं बोलूँगी, तुम्हारे सामने नहीं बोलूँगी। अमल ने एक आंख विंक करती की थी कि खतीजा भी मुस्कुरा दी थी। वो जो शख्स से अपनी बातें छुपा रहे थे, वो दोनों इस हकीकत से बेखबर थे कि उनकी हर बात उसके कानों तक पहुंच चुकी है। खामोशी से सब कुछ सुनने के बाद इसके दिल में एक सर्द मगर खतरनाक फैसला जन्म ले चुका था, अमल को उसकी चाल में मात देने का। उसकी आंखें गुस्से से दहकते अंगारों की माने सुर्ख हो रही थी, मगर उसने खुद को काबू में रखा। चेहरे पर फैली मकबूल संजीदगी और मजबूत कदमों के साथ वो पलटा और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और एक नंबर को मिलाते उन कान से लगाए। दूसरी तरफ से जवाब मिलते ही उसने मुख्तसर मगर वाज़ेह अंदाज में पूरी बात सामने शख्स को समझाई। गुफ्तगू ख़त्म करते उसने अल्लाह हाफ़िज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद वो गहरा सांस लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, मगर उसके जहन में अब भी वो सारी बातें गर्दिश कर रही थी जो उसने अभी कुछ देर पहले सुनी थी। उसने शावर ऑन किया, खुद को पुरसकून करने के लिए शावर लेने लगा। रात का वक्त था, सब पुरसकून माहौल में खाना खा रहे थे जब अमल के मोबाइल पर मैसेज की बेल हुई। उसने अपना फ़ोन उठाते देखा और मुस्कुराकर वापस रखकर खाना जल्दी जल्दी खाती अपना फ़ोन उठाकर कमरे में चली गई। बुरहान जो उसे नोट कर रहा था, उसे यूं इस तरह मुस्कुराकर उठकर जाते देख हैरान हुआ था। एक हफ्ते बाद अब ये अमल का रोज़ का मामूल बन चुका था। सुबह कॉलेज जाकर पेपर देना, वापस आते ही अपने कमरे में बंद हो जाना और फिर घंटों मोबाइल में मगन रहना। वो किसी न किसी से मुसलसल बात करती रहती, कभी मुस्कुराती, कभी बेचैन सी दिखाई देती और कभी वक्त का एहसास किए बगैर पूरा दिन इसी में गुजार देती। लेकिन जैसे ही बुरहान उसके आसपास नजर आता, वो फ़ौरन मोबाइल की स्क्रीन बंद कर देती या फ़ोन एक तरफ रख देती, जैसे कोई ऐसी बात हो जिसे वो हर हाल में उससे छुपाना चाहती हूँ या बुरहान को बताना ना चाहती हूँ। वो किसी अहम काम नहीं कर रही थी। शुरू में बुरहान ने उसे नज़रअंदाज किया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अमल का यह रवैया उसे अजीब लगने लगा। उसकी नज़रें गैर इरादी तौर पर अमल की तरफ हरकत पर जायज़ा लेने लगी। वो महसूस कर रहा था अमल कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रही है। हर बार जब वो अचानक उसके सामने आता और अमल घबरा कर फ़ोन बंद कर देती, तो उसके दिल में शकूक के नए बीज उगने लगते। अब मामला महज इत्तेफाक नहीं था। बुरहान खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे सवालों का एक तूफान बरपा था। वो जानता था कि आखिर अमल ऐसी कौन सी बात है जिसे उसे छुपाने की इतनी कोशिश कर रही है, और वो किस राज को अपने दिल में दफन किए बैठी है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो अमल उसे छुपा रही थी? कौन था जो उसके दिन का बेशतर हिस्सा अपने नाम कर चुका था? और सबसे बढ़कर अमल बुरहान की मौजूदगी से इतनी मोहतात क्यों हो जाती थी? शाम का वक्त था, मगरिब की अजानों की आवाज़ें आ रही थी। बुरहान अभी बाहर से वापस आया था। गेट से अंदर वो दाखिल होते उसकी नज़र लॉन में टहलती अमल पर पड़ी। वो मोबाइल कान से लगाकर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और लहजे में ऐसी नरमी जो बुरहान ने कभी अपने लिए महसूस नहीं की थी। वो बेख्तियार चंद लम्हों के लिए रुककर उसे देखने लगा। अमल अपनी बातों में इतनी मगन थी कि उसे बुरहान की मौजूदगी का एहसास तक न हो सका। हाँ, मेरी और बुरहान की मंगनी हो चुकी है, मेरे आगा जान ने की है। बुरहान के कानों में अमल की आवाज़ पड़ी तो उसकी नज़रें मज़ीद गहरी हो गई। वो अपनी और बुरहान की मंगनी का किसे बता रही थी? नहीं, वो खामोश और सख्त मिजाज है, डांटते रहते हैं मुझे। अमल हल्के हल्के कदमों से चलते हुए मुसलसल बात कर रही थी। उसके अंदाज और लहजे से बेसाख्ता मुस्कुराहट से साफ जाहिर था कि दूसरी तरफ कोई लड़का मौजूद है। बुरहान के जबड़े बीच गए चंद लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर तन फन करते वो उस तक जा पहुंचा। अमल अब भी अपनी ही दुनिया में गुम थी। अच्छा, बाद में बात करती हूँ, मुस्कुराकर कहते हुए मुड़ी ही थी कि अचानक किसी मजबूत चौड़े किसी वजूद से टकराई। उसके कदम बेख्तियार पीछे लड़खड़ाए। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। उसने डरते डरते चेहरा उठाकर सामने देखा तो सांस जैसे हलक में अटक गई। बुरहान, आप
اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کی گہری سیاہ آنکھیں عمر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور ان آنکھوں سے صاف واضح محسوس کیا جا سکتا وہ بے حد غصے میں ہے۔ عمر کا رنگ یکدم زد پڑا، اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اس نے گھبراہٹ میں فوراً کال کاٹ دیا، موبائل مضبوطی سے اپنی مٹھی میں پیچ لیا۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ اس کی آواز پوری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ نظریں چرائے تیزی سے وہاں سے گزرنے لگی، مگر ابھی وہ ایک قدم ہی آگے بڑھا پائی تھی کہ برہان کا مضبوط ہاتھ اس کے نازک کلائی کو تھام چکا تھا۔ عمر کے قدم وہیں رکے، اس کے پورے وجود میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ برہان نے آہستہ مگر خطرناک حد تک لہجے میں پوچھا۔ اس کی گرفت سخت نہیں تھی، مگر اتنی مضبوط ضرور تھی کہ عمر جان گئی تھی آج برہان اسے یوں آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ اس کی خاموشی میں چھپے سوال اب جواب مانگ رہے تھے۔ وہ دوست تھی، عمر نے ٹوٹتے الفاظوں میں جواب دیا۔ کون سی دوست؟ برہان نے دوسرا سوال کیا۔ آپ ایسے پولیس والوں کی طرح تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، عمر حوصلہ کرتی بولی کہ برہان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی۔ عمر کی سسکی نکلی تھی۔ مجھے درد ہو رہی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے بھی ہوتی ہے تکلیف۔ برہان کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہوا، جیسے اس نے بڑی شفاقی سے اندر ڈیرا تھا۔ چلی جائے یہاں سے، اور اب تم مجھے کسی سے بال پر بات کرتی ہوئی نظر نہ آنا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ برہان نے اس کا ہاتھ چھوڑتے کہا تھا کہ وہ اس کی آدھی بات سن کر ہی جی اچھا کہتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ ختیجہ نے عمر کو ڈرا سہمت ایک سوال کیا۔ کچھ نہیں، ایان سے بات کر رہی تھی کہ زکوٹے جن صاحب ٹپکے۔ عمر نے منہ بناتے جواب دیا۔ تمہارا مطلب برہان بھائی؟ ختیجہ نے پوچھا۔ ہاں جی، بالکل وہی، بس انہیں سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں۔ اللہ کا نام لو یار، بس کر دو، تم بھائی کی منگ ہو۔ ختیجہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ یار وہ جسٹ ایک میرا دوست ہے اور کچھ نہیں، اور رہی بات شادی کی تو یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ عمر بیٹھتے بولی۔ کل آخری پیپر ہے، تیاری کر لی؟ ختیجہ نے عمر کو دیکھتے پوچھا، جو اب فون میں لگ چکی تھی۔ نہیں، اردو کے پیپر کی تیاری کون کرتا ہے بھلا؟ عمر نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ عمر تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ختیجہ نے سر دھڑتے کہا اور واپس کتابوں میں منہ دیے بیٹھ گئی کہ دوسری طرف عمر اپنے موبائل میں نیٹ فلکس کھول کر سیریز دیکھنا شروع ہو چکی تھی۔ چاہیے آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، باقی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔